اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، یعنی انڈرسٹوڈ ہے بھیجا، ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود۔ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو، نہیں۔ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کانٹیکٹ سے کہ اس کا مطلب ہے نہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اپیرنٹلی جو عاد کی قوم ہے، وہ جو لوگ ان میں سے بچ گئے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل آئے، ان کی جب نسلیں اب پروان چڑھی تو وہ قوم سمود میں کنورٹ ہوئیں، اور ان کے ہاں بھی پھر وہی کچھ ہوا جو عاد میں ہوا تھا کہ جب رسول چلے گئے کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ بدعتیں پیدا ہوئیں، پھر ان بدعتوں نے شرک کی شکل اختیار کی، اور پھر وہ اس حال میں پہنچ گئے کہ جب صالح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کو بھی ہم بریفلی آج انشاءاللہ ذرا ڈسکس کر لیں گے۔ پہلی دفعہ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ اپیرنٹلی یہ اس علاقے میں ہیں جس کو اب ہجر کا نام دیا جاتا ہے۔ ہجر شاید اس لیے کہتے ہیں کہ ہجر پتھر کو کہتے ہیں، اور یہ جو قوم تھی یہ پتھروں کے اندر تراش تراش کر بلڈنگیں بناتی تھی۔ پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں جو آج بھی ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں موجود ہیں، اور اس کو دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی 4-5 لاکھ لوگ کم از کم رہتے ہوں گے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، عرب اس علاقے کو جانتے تھے، اور اس قوم کا ذکر ان کی شاعری میں بڑے تفصیل سے آتا ہے، اور جنرلی آدے ثانی کے نام سے ان کو ان کی شاعری میں ریفر کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے گزرے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جس کنویں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی وہیں سے پانی پینا، باقیوں کا پانی نہ پینا، اور آپ نے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سے وہ اونٹنی آتی ہوتی تھی گزر کر۔ اور جو لوگ جب وہاں پہنچے تو جو عمارتیں تھیں ان کو دیکھ کر obviously وہ یہ عمارتیں جو ہے نا ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے انہوں نے کنسٹرکٹ کی ہوں گی۔ ایک تھیوری اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ساؤنڈ ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی جس کی مدد سے انہوں نے پتھروں کو تراشا، اور اتنی نفاست سے تراشا۔ اور یہ میں آپ کو اس کی نا کچھ تصویریں بھی انشاءاللہ دکھاتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کتنے زبردست انجینئر تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا جو سیر کر رہے تھے، اور ان کو عبرت دلائی کہ یہ ایسی قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہ سیر کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ تو ان تصویروں کو دیکھ کے ایکچولی آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کتنے بھی زبردست لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب ہے سب رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہاری طرف رسول ہوں، تو میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اور میں تو تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں ہوں، میرا اجر تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایسے زبردست چیزیں ہیں تمہارے پاس، تم ان کے درمیان آرام سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں میں اور چشموں میں اور ان کھیتیوں میں، نخلستانوں میں جن میں یہ رس بھرے خوشے ہیں، اور یہ جو تم کھود کھود کر، جو تراش تراش کر یہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو،
اور ان میں اتراتے پھرتے ہو، تو کیا تمہیں ایسے ہی رہنے دیا جائے گا امن کے ساتھ؟ ان کے سوالوں کے جواب میں، ان کی دعوت کے جواب میں انہوں نے کہا جی آپ کو تو جادو ہوا ہوا ہے، کسی نے آپ کے اوپر سحر کر دیا ہے، آپ تو ہمارے سوا کوئی انسان نہیں ہے، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کے آئیں۔ وہ پھر اس شہر کے اندر کوئی 9 گینگسٹر تھے، یعنی جتھے دار تھے جن کے اپنے اپنے گینگ تھے، 9 ایسے بندے تھے اور وہ نرے فسادی تھے۔ اب انہوں نے آپس میں پلاننگ کی، اور یہ پلاننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے بھی کی تھی کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اور سوچیں ذرا، قسم کھا رہے ہیں اللہ کی اور پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم رات کے وقت ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کے گھر والوں اوپر، اور پھر ہم ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے اور ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، تاکہ اب وہ ولی کیا کر لے گا، اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے اور سارے قسمیں کھا رہے ہوں گے کہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو وہ اس کا کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یہی قریش کا بھی پلان تھا، تو انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی، اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا۔ تو خیر، جو انہوں نے نشانی مانگی، تو اس نشانی کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، اور ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گی، اور اس کو کسی نے کسی بری نیت سے چھونا نہیں ہے، ورنہ تمہیں آ جائے گا ایک بڑے دن کا عذاب۔ اور پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں، اس کی اونٹنی کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں رگیں کاٹ دیتے ہیں، جس سے پھر وہ نیچے گر جاتی ہے۔ یہ ایک ذبح کرنے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ویسے تو ذبح نہر سے کرتے ہیں جو نیزہ مار کے کرتے ہیں، بٹ وہ اس کا خون بہہ گیا اور وہ گر گئی اور مر گئی، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ پھر پچھتاتے رہ گئے اور ایونچولی ان کو عذاب نے آ لیا۔ تو اس صورت میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیل آئے گی۔ ان سے کہا گیا کہ 3 دن تک رہو۔ جب انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تو انہوں نے کہا جی اب 3 دن انجوائے کر لو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے۔ اور پھر ایک سخت آواز نے ان کو لے لیا، تو اپیرنٹلی جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا اس میں جو زیادہ مفہوم پایا جاتا ہے وہ سخت ہوا بھی تھی، سرد ہوا تھی، اور زور کی کڑاکے کی آواز تھی، کیونکہ شاید وہ ساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ بلڈنگیں وغیرہ بناتے تھے، تو پھر ساؤنڈ کے ذریعے ہی ان پر عذاب آیا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کیونکہ اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہم نے بھیجی جو اونٹنی ان کے لیے وہ آزمائش بنا کے بھیجی تھی، اور اس میں بھی پھر یہاں پہ بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں، پھر وہ ان کے ایک ساتھی نے پکارا، اس نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، اور ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایک سخت کڑک، ایک ہی ڈانٹ۔ اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان گھروں میں مت داخل ہو جن کو رہنے والوں نے ظلم کیا، مگر یہ کہ تم رو رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسا ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ یعنی جب لوگ احرام میں مصر جائیں یا اس طرح کی جگہوں پر جائیں تو وہ جا کر صرف انجوائے نہ کرتے پھریں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ظالم لوگ تھے جو اس نے بڑے زبردست گھر بنا کر رہتے تھے، اور یہ ہم آگے آیتوں میں پڑھیں گے بھی کہ یہ جو گھر بنانا ہے یہ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا کہ اتنی انجینئرنگ آ گئی، اور اب آپ دیکھیں نا یہ گھر کا آلریڈی اتنا بڑا دروازہ ہے، اور کہاں تک اس کو انہوں نے تراش کے بنایا ہوا ہے۔ ایک یوز لیس ایکٹیویٹی ہے جس کی کوئی خاص پروڈکٹیو یوز نہیں ہے۔ تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے ایک رب کی طرف سے ایک واضح نشانی، جو کہ اونٹنی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی کسی معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئی، بٹ اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی۔ فذروہا، وزارا یذرو، کسی چیز کو چھوڑ دینا،
تو زر ہو جائے گا فعل امر، ضرور تم سب چھوڑ دو، زر تم ایک چھوڑ دو، بس چھوڑ دو اس کو، تاکل، تاکل یہ جواب امر ہے، یہ جزم میں ہے اس وجہ سے، وہ کھائے، یعنی تاکلو کا مطلب ہوتا ہے تو کھاتا ہے، اور تاکلو کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث کھاتی ہے۔ تاکل وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، یعنی اس کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ کھاتی پیتی پھرے۔ ایک تو اس کے لیے پانی کا دن مقرر ہو گیا، تو ایک دن وہ پانی پیتی تھی تو ان کے باقی کے جو جانور ہیں وہ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اوپر سے اگر وہ جہاں پہ بھی چل رہی ہے تو آپ نے اس کے راستے میں نہیں آنا، اور ہو سکتا ہے وہ اونٹنی کوئی بہت بڑے سائز کی ہو، جو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ چارہ کھا جاتی ہو، تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے آزمائش بن کے آ گئی، اور اب ان کو جو نشانی چاہیے تھی نشانی مل گئی، تو کوئی نہ کوئی تو اس میں معجزہ ہوگا، کیونکہ وہ نشانی مانگ رہے تو نشانی آ گئی۔ بڑا وہ اس سے تنگ بھی بہت تھے۔ ولا تمسوہا، اور مت مس کرنا، مت چھونا اسے، بسوئن برائی سے، یعنی اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا، کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، پس آ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ تو اگر وہ آ گئی اونٹنی، اور اب تم نے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچایا، کیونکہ اب یہ تو معجزہ تھا اور یہ اخیر والا سٹیج تھی، تو پھر تمہیں عذاب آ جائے گا۔ اور پھر وہ جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ انہوں نے، لیڈر نے جب اونچے کاٹ ڈالی تو 3 دن کو مہلت ملی، ان 3 دنوں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ السلام نیک لوگوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے، اور جو قوم تھی وہ انجوائے کرتی رہی، اور تیسرے دن ان کے اوپر ایک زبردست عذاب آ گیا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی اونٹنی ہے تاکہ تمہارے لیے ایک نشانی ہو، بس چھوڑ دو اس کو، یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت چھونا اسے بری نیت سے، ورنہ آ جائے گا تمہیں ایک دردناک عذاب۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ یہ جو تمہیں اقتدار بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اصل اقتدار تو اللہ کا اپنا ہے، اس لیے اس اقتدار کی بنیاد پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْكُرُوا، اور یاد کرو، اس جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا تم کو خلیفہ، جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَکم، بوّأ جو ہے یہ ہے بے، واو اور الف، با یا بو کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، فباؤ بغضب من اللہ کا جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو واپس آنے میں اپنی رہائش گاہ کی طرف آنے کا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ تو پھر بوّا یبوّئ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رہائش دینا، کسی کو ٹھہرنے کی جگہ دینا، ٹھہرانا۔ اور جب کسی قوم کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ بنے گا کہ تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی تمہیں اقتدار دیا، فی الارضی زمین میں، تتخذون، تم لیتے ہو، اخذ کرتے ہو، بناتے ہو، من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا۔ اب جبال تو ہم سب کو پتا ہے جبل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان، پہاڑ، سخت پتھر سے بنی ہوئی۔ اس کے مقابل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سہول، یہ سہولت کا لفظ بھی اس سے ذرا ملتا جلتا ہی ہے۔ سہلا یسہلو کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، آسان ہونا، تو پھر سہول جو ہے ایسی زمین کو کہتے ہیں جو نرم اور ہموار ہو، تو بالکل آپ سمجھیں پہاڑوں کے اپوزٹ۔ تو ان میں کیا بناتے ہو؟ قصور، قصر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، محل کو کہتے ہیں، ان میں محلات بناتے ہو۔ اور نحتا ینحتو کا مطلب ہوتا ہے کارونگ کرنا، تراشنا، جیسے یہ کارونگ والے فرنیچر ہوتے ہیں
اسی طرح پتھروں کو بھی اگر تراشیں گے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان کو تراش کر پہاڑوں کو بنا لیتے ہو بیوتن گھر. مطلب یہ کہ تمہارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ میدانی زمین میں بھی تم عالیشان محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش تراش کے تم گھر بناتے ہو. یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. یہ جو عروج ملا ہے اور جو اقتدار ملا ہے، اس کے نشے میں خدا کو نہ بھولو، اور یہ مت بھولو کہ تم عاد کے جانشین ہو. تو جب عاد کو اقتدار ملا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا تھا، تو ان کے ساتھ اللہ نے جو کیا تو تم ان کے جانشین ہو، اور تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اب تم بھی انہیں جھٹلا لو تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. اور یہ جو عالیشان محلات تم بنا رہے اور جو گھر بنا رہے ہو پہاڑوں کو تراش تراش کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی پازیٹیو سینس میں نہیں ہے، مطلب کوئی منع نہیں ہے ایسی چیزیں کرنا، بٹ کو اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا کہ جی بڑا کمال کر لیا کہ اگر تم اتنے ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہو گئے ہو اور اپنی ریسورسز کو ایک بے وجہ خالدی فالتو عمارتیں بنانے کا صرف کر رہے ہو. عمارت کا کوئی اگر پرپز ہو، آپ نے مثلا مسجد بنانی ہے، اچھی بنانی ہے، خوبصورت بنانی ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از فائن، مگر ایک جسٹ فار دا سیک آف کنسٹرکشن آپ کنسٹرکشن کرتے چلے جائیں تو یہ کوئی اتنا اپریشیبل نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے حالات میں جیسے پاکستان کے حالات میں ڈیزائربل نہیں ہے. مطلب ہمارے ہاں یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اب ہم تو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پڑوسی بھی ذرا ویل آف ہی ہوتے ہیں تو ان کے بھوکے سونے کی اس طرح نوبت نہیں آتی، بٹ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اور ایک میسج ہے اور ایک ایپلیکیشن ہے. اور وہ ایپلیکیشن بڑی کلیئر ہے کہ جب معاشرے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور آپ اس وقت اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہوں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ وہاں جا کر قیامت والے دن جسٹیفائی کر سکیں گے. فَاسْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کے کرشموں کو، اللہ کی شانوں کو، اللہ کی نعمتوں کو. وہی الفاظ جو پہلے سوال ہوئے تھے قوم عاد کے بارے میں کہ اللہ کی شانیں ہیں، اگر یہ تم نے کوئی سیکھ بھی لیا ہے تو اصل میں تو اللہ کی طرف سے ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور عصا یا عصو کا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلانا، اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں. یا اب مطلب کیونکہ مفسدین آگے آ گیا تو مطلب ہو جائے گا مت پھرتے رہو زمین میں فسادی بن کر. تو ان کے جو کام ہوں گے، جیسے قوم عاد کا بھی ذکر آیا تھا نا کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو جبار بن کر پکڑتے ہو، تو ان کی بھی حرکتیں ایسی ہوں گی. اور شرک تو خیر وہ کرتے ہی تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے خلیفہ بنایا تم کو عاد کے بعد اور اقتدار دیا تم کو زمین میں، تم بناتے ہو میدانوں میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر. پس یاد کرو اللہ کی شانوں کو اور ملک میں فسادی بن کر مت پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم سے. مسئلہ اصل پیدا ہی وہاں ہوتا ہے، انسان جب حق کا انکار کرتا ہے تو جو اس میں مین ریزن ہے وہ تکبر ہے. ادروائز اگر انسان تکبر نہ کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کی بات آ جائے اور وہ اپنے ہٹ دھرمی پر، اپنی روش پر قائم رہے. اور یہ تکبر شروع سے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے چلا آ رہا ہے. اس وقت شیطان نے تکبر کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی کیونکہ میں اس سے برتر ہوں.
اور اس کے بعد سے اب تک جو انسان ہیں ان میں بھی بہت سارے انسان ایسے گزرے ہیں جو تکبر کی مثال ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہر انسان ان جنرل جہاں اس کو موقع ملتا ہے، ایک شخص ہے وہ مثال کے طور پہ کسی وڈیرے کے یہاں ملازم ہے، تو اب اس کے سامنے تو جی 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 کرتا رہے گا، لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچے گا اور اگر آگے اس کے بیوی بچے ہیں جو اس کے سامنے کمزور ہیں، تو ان کے سامنے اب وہ شیر ہو جائے گا، اور اس کے اندر ایک بے وجہ کا تکبر پیدا ہو جائے گا جس کا اظہار ہوگا۔ اور تکبر کا جو اظہار ہوتا ہے سب سے کامن، وہ ہوتا ہے غصے سے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اینگر مینجمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، جو اپنے اینگر کو مینج نہیں کر سکتے، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے غصے کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر غصہ نہیں کریں گے تو اگلا بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، معاشرے کی خرابیاں ختم نہیں ہوں گی۔ جہاں پر جائیں گے، آپ گئے ہوٹل میں، کسی نے سروس اچھی نہیں دی، اب اس کو غصہ آ جائے گا، اس کو بلائیں گے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، جھاڑیں گے، اور فیلنگ یہ ہوگی کہ ہم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو جھاڑیں گے نہیں تو یہ امپروومنٹ کیسے کریں گے؟ اب امپروومنٹ کرنا، اس کے لیے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا اور ان سے ایک جس کو کہتے ہیں نا سخت پوچھ گچھ کرنا، وہ ایک چیز ہے، اور غصے میں آنا، منہ لال ہو جانا، منہ سے دالیں بہنی شروع ہو جانا، اور کان سرخ ہو جانا، اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ ایک فرق چیز ہے۔ آپ نے کسی سے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، وہ واپس کم لے کے آئے، تو آپ ضرور اس سے پوچھیں کہ بھائی تم نے بیچ میں سے کیا پیسے رکھ لیے ہیں، کیا کیے؟ میں نے تو اتنے پیسے دیے تھے، بل اتنا تھا، واپس اتنے بنتے ہیں۔ اب وہ معذرت کرے گا، جو بھی کرے گا، اس کی نیت خراب ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اس کے مینیجر کو بلا کے بھی اس کی شکایت کرو۔ لیکن جو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات کے اوپر، تو یہ سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے۔ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ تکبر کا اظہار ہوتی ہے۔ تو آپ یہ چیز جان لیں اچھی طرح کہ تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے۔ تو اسی تکبر کی وجہ سے ان کی قوم کے سرداروں نے حق کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو دبائے گئے تھے، جو کمزور تھے، جو زیر دست تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے وہ جو ایمان لے آئے تھے، یعنی ان سے کہا، اپنے زیر دستوں میں سے ان سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، انا کہ صالحا مرسل من ربی، ارسلہ یرسلو بھیجنا، اس سے فائل بنتا ہے مرسل، اور مفعول بنتا ہے مرسل، بھیجا ہوا، یعنی رسول، کہ صالح اللہ کے رسول ہیں، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ جس طرح ایک ہوتا ہے نا ٹونٹ کرنے والی بات، اس طریقے سے ان سے کہا کہ لو جی، اس کو تم نے اللہ کا رسول سمجھ لیا ہے، ایک تو تم خود کمزور، کمی کمین، اور ایک اب تم نے رسول بنا لیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسل به مؤمنون، جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ وہ بھیجا گیا، پیسے وائز، بیما اس چیز پر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا، بھی اس پر، مؤمنون ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں جو پیام وہ لے کر آیا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ لوگ ابتداً غریب تھے، کمزور تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی دعوت نے ان پر اثر کر لیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، تو اب ان میں یہ کانفیڈنس آ گیا کہ وہ دبے نہیں، اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہاں بالکل ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو وہ لے کر آئے ہیں۔ اب یہ ایک جنرل پیٹرن ہے
کہ وہ لوگ جو قوم میں کمزور ہوتے ہیں وہ جلد رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو سردار ہوتے ہیں وہ تکبر میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سرداری کو خطرہ ہوتا ہے۔ ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں اس کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، تو جب ہم اس کی اطاعت کریں گے تو پھر سردار تو وہ ہو جائے گا، تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، ان لوگوں سے جو زیر دست تھے، ان میں سے وہ جو ایمان لائے تھے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہیں؟ وہ کہنے لگے بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو وہ دے کر بھیجا گیا۔ قال الذین استکبروا، کہا تکبر کرنے والوں نے، انا بے شک ہم، بالذی، الذی ہوتا ہے وہ جو، بالذی اس پر جو، آمنتم بھی تم ایمان لائے ہو، کافرون ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ جھنجھلا گئے، اب ان کے پاس اب اس چیز کا تو کوئی جواب تھا نہیں، تو انہوں نے ڈھیٹوں کی طرح اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ دہرا دیا کہ ٹھیک ہے جی تم ایمان لے آئے ہو تو لے آؤ، مطلب مفہوم یہ ہے کہ تم میں تو عقل ہی نہیں ہے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبروں نے کہا بے شک ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ فعقروا الناقہ، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی۔ وَأَتَوْا، اتو جو ہے یہ ہے جی عین تے اور واو، عطا یا اتو کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا، سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا، تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ ظاہر ہے بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو تو نشانی کے طور پر بھیجا تھا اور ان کو سخت حکم دے دیا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ وَأَتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ، اور ان سے پھر اس میں نا سرکشی کا پراپر مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ واہ، اور قالو کہا، یا صالح اے صالح، ائتنا، یہ ائتنا وہی جو پچھلی دفعہ فاتنا سے آیا تھا، یعنی آ ہمارے پاس، بما ساتھ اس کے، یعنی لے آ، ما تعیدنا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ تو ایک ہی طرح کا جواب تھا، انہوں نے بھی ایسی بات کی، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، انہوں نے بھی ایسی بات کی۔ جب انسان سرکشی میں مبتلا ہو جائے تو پھر انسانی جو بیہیویئر ہے، کیونکہ بنیادی طور پر انسان کی مینوفیکچرنگ تو ایک جیسی ہے نا، تو جنہوں نے حق کو چوز کرنا ہوتا ہے، عاجزی کو چوز کرنا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر آپ سب قوموں میں دیکھیں گے ایک جیسا ہوگا، اور جنہوں نے سرکشی اختیار کرنی ہوتی ہے تو سب کا بیہیویئر ویسے ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے، قوم عاد والے بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اب یہ قوم سمود کا بھی یہ ذکر ہے، قریش مکہ بھی یہی کرتے تھے، اور یہ ان کو سنائی جا رہی ہیں داستانیں ان لوگوں کی کہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ جن قوموں کا ذکر ہو رہا ہے وہ واقعی بڑی زبردست قومیں تھی۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال رہے تو ان کے باقی لوگ بھی زیادہ امکان ہے بڑے عرصہ رہتے ہوں گے۔ پھر قوم عاد والے، اب قوم سمود والے اتنے زبردست تھے کہ پہاڑوں میں ایسے زبردست گھر تک بنا لیتے تھے، اتنی ٹیکنالوجی تھی، قریش کے بعد تو کچھ بھی نہیں تھا، اور قریش ان کو جانتے بھی تھے، انہی کھنڈرات سے وہ آتے جاتے بھی تھے۔ پھر فرعون جو تھا وہ ایک اگزامپل ہے اقتدار کی، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو بنیادی طور پر قریش کو یہ ساری باتیں جب بتائی جا رہی ہیں تو اس میں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ اتنی زبردست قومیں تھیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، تو تمہاری تو ان کے سامنے حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اور تم اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہو،
اور تم تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو اور ویسی ہی باتیں کر رہے ہو. تم بھی یہی کہتے ہو کہ اچھا جی لے آئے نشانی کو، لاتے کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں لاتے. تو یہ جن کے راستوں سے تم گزرتے ہو، ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے، اور ان کی شاعری میں، ان کی داستانوں میں یہ ذکر موجود تھے کہ یہ قومیں اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئی. تو جب تم ان ساروں کو جانتے ہو تو یہ کیوں توقع کر رہے ہو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اونٹنی کی اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور کہا اے صالح لے آ ہمارے پاس جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آ لیا ان کو. اب یہ رجفہ جو ہے نا، ویسے تو یہ زلزلے کو بھی کہتے ہیں، بٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کانپنا، کپ کپی میں. تو اب جب ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی ایک وائبریشن ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ اس رجفہ کا مطلب زلزلہ ہی ہو، مگر ہو بھی سکتا ہے کہ زلزلہ بھی آیا ہو اور چیخ بھی آئی ہو اور ڈانٹ بھی آئی ہو اور کڑک بھی آئی ہو، یا اس زلزلے کے اندر ہی آواز بھی ہو. یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس رجفہ سے مراد وہ کپ کپاہٹ، وہ تھرتھری ہے جو جب ساؤنڈ آتی ہے، تھنڈر آتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کیونکہ زیادہ تر جگہوں پہ صیحت کے بعد الفاظ آتے ہیں جس کا مطلب کڑک، ڈانٹ، اس طرح کے ہیں. فَأَصْبَحُوا، اصبحوا صبح کرنا، پھر وہ ہو گئے، یعنی فی دارہم. دار ویسے تو گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد دیار بھی ہوتا ہے، یعنی پلورل کو بھی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو اپنے گھروں میں وہ رہ گئے. کیا رہ گئے؟ جاسمین. جاسم جو ہے یہ جیم سے اور میم، جسمہ یجسمو کا فائل ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر اوندھے منہ لیٹنا، اپنا جو چیسٹ ہے وہ زمین کے ساتھ لگانا. تو جاسم ہو گیا اوندھے منہ لیٹنے والا، اوندھے منہ گرنے والا. اب وہ ہو کر رہ گئے زمین میں اوندھے اپنے گھروں کے اندر، یعنی جب وہ عذاب آیا تو اپنے گھروں میں جو موجود تھے ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ باہر نکل آئیں. تو اس میں سخت کند ہوا بھی تھی اس عذاب کے اندر، اس میں کڑک بھی تھی، اس میں یہ کپ کپی بھی تھی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. بس آ لیا ان کو کڑک نے، یا آ لیا ان کو کپ کپی نے، پھر وہ رہ گئے، پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تولا اس نے منہ موڑا، یعنی یہ اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ ان سے منہ پھیر کر چل دیے. وقالا، اور کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے پہنچا دیے تم کو. بلغا یبلغو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ابلغا یبلغو کا مطلب ہو جائے گا پہنچانا، باب افعال. ابلغتو میں نے پہنچایا، کم تم کو میں نے پہنچا دیے تم کو، رسالت ربی اپنے رب کے پیام، یا واحدی ترجمہ کر لیں میں نے پہنچا دیا تم کو اپنے رب کا پیغام. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور لیکن تم پسند نہیں کرتے خیر خواہی کرنے والوں کو. ظاہر ہے نصیحت کرنے والوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ان جنرل، لیکن وہ لوگ جن کے اندر سینس ہوتی ہے، جن کے اندر عقل ہوتی ہے، وہ اگرچہ ان کو نصیحت پسند نہیں آتی فرسٹ انسٹنس کے اندر، اس کے باوجود وہ بہتر بات پر، اچھی بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے کی بات درست ہو. یہ
ایک انتہائی امپورٹنٹ طرز عمل ہے جس سے ہماری قوم دن بدن دور ہوتی آ رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بات سنی، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اب آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کانسیپٹ ہے، کوئی بھی آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہے، کوئی بھی آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہے، جب آپ کو کوئی توجہ دلائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا آپ کے کام میں کمی ہے، کمزوری ہے، ایفیشنسی نہیں ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے، تو پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ڈیفenس گارڈ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو برا محسوس کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آپ کو نصیحت کرے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے۔ اس پہلے ریئیکشن کو اوورکم کرنے کی صلاحیت ہونا اور پھر اس کے آرگومنٹ پر غور فکر کرنا اور غور فکر کرنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ اچھا یہ کام مجھے کہہ رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، تو شاید اس میں کوئی لاجک ہو، شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ایکسیپٹیبلٹی ہونا، یہ ذہن میں یہ خیال ہونا کہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ صحیح بات کرے۔ آپ کی ایک پولیٹیکل افیلیشن ہوگی ہے تو کوئی دوسری پارٹی کا بندہ آ کے آپ سے بحث کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو لوگ بحث کرتے ہیں بڑے نامعقول طریقے سے اور بحث کم کرتے ہیں اور وہ ٹونٹ زیادہ کرتے ہیں، مگر اگر آپ سے وہ بحث کرنی شروع کر دے تو یا آپ کو کوئی آرگیومنٹ دے تو یہ ذہن میں ہمیشہ ایک کھڑکی کھلی ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اتنے سال غور کر کے میں نے جو پوائنٹ آف ویو بنایا ہے وہ غلط ہے، اور ہو سکتا ہے یہ دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہو، اگرچہ میرا خیال ہے کہ میں ہی درست ہوں کہ میں نے بھی بہت غور فکر کر لیا ہے، لیکن اس کے بھی درست ہونے کی پروبیبلٹی ہے۔ اگر وہ کوئی آرگومنٹ دینا چاہ رہا ہے کہ وہ تو اس کے آرگومنٹ کو سنیں ضرور، جس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں مینجمنٹ میں لفظ استعمال کرتے ہیں گڈ لسنر، کہ ایک اچھا لسنر ہونا ضروری ہے کہیں پہ بھی پرفارم کرنے کے لیے، تو بزنس بھی پرفارم کرنے کے لیے اچھا لسنر ہونا ضروری ہے، اور زندگی کے معاملات کے اندر بھی اور دین کے معاملات کے اندر بھی اچھا لسنر ہونا ضروری ہے۔ اگلے کی بات سنیں ضرور۔ ہم بات کا یہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہ فلانے کو نہ سنیں، وہ جی غامدی صاحب کا ذکر نہ کریں، لوگ ان کے لیکچر سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ویسے کچھ شک نہیں ہے کہ ان کی بہت ساری باتوں میں بڑی گمراہی ہے، لیکن آپ ان کا آرگومنٹ تو سنیں، اپنے آرگومنٹ دوسرے کو بھی سنیں، اس پہ غور کریں اور ان کا بھی سنیں، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ جی دوسروں کو آرگومنٹ دینے نہیں آتے اور اکیلے غامدی صاحب کو آتے ہیں اور وہ غلط چیز آپ کو سمجھا لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ شاید قسمت کا لکھا ہوگا۔ لیکن یہ اپروچ مجھے تو درست نہیں لگتی کہ آپ کسی کو بائیک آؤٹ کرنے کی، شن کرنے کی، بین کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی بات نہ سنیں۔ یہ بنیادی طور پر طریقہ کار جو ہے نا یہ مشرکوں کا رہا ہے، مشرک قوموں کا رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ صحیح بات سننے نہ پائیں لوگ، ان کو وہ پتہ ہی نہ لگے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی جب لوگوں کی ذرا گراؤنڈ کمزور ہوتی ہے نا تو وہ پھر ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا چلو یس اٹ ہیز سم لاجک سم ٹائمز آلسو، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، بٹ ایک اوور آل اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ انسان نصیحت جب سنے تو اس کو اگرچہ وہ سنتے ہی اچھی محسوس نہ ہو، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے کہ ٹھیک ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اگر بات صحیح ہوئی تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اس قوم نے اس چیز سے انکار کر دیا، نبی ان کے خیر خواہ بن کے آئے، ان کو نصیحت کرتے رہے، انہوں نے نصیحت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم پسند ہی نہیں کرتے ان لوگوں کو جو ہمیں نصیحت کریں۔ رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ پھر اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پس وہ ان سے منہ پھیر کر چل دیا اور کہا اے میری قوم، میں نے پہنچا دیا تم کو اپنے رب کا پیغام اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، اور تم تو لیکن خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اب قوم سمود کا ذکر یہاں ختم ہو جائے گا تو اس لیے اس کو آج میرا خیال ہے یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ رضوان صاحب پہلے بھی کافی دفعہ اس پہ آپ نے بات کی ہے، جیسے غامدی صاحب کے متعلق آپ نے فرمایا یا قادیانیوں کو یا اور اس سے لوگ۔ اچھا میرا سب پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا
اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم جو جن کا نالج اتنا نہیں ہوتا، اس لیول تک نہیں ہوتا، تو ہاں جو اسکالر ہیں جیسے آپ مطلب جی آپ کا نالج، آپ نے بہت سا علم حاصل کیا ہوا ہے نا جی، تو آپ جیسے لوگ تو کیونکہ اویئر ہوتے ہیں کہ کس جگہ پہ بندہ ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عام ایک قاری جو ہے، عام لسنر جو ہے نا، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے نا جی۔ تو جیسے مجھے ایک روایت یاد آتی ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بائبل یا قرآن پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا دیکھ کر کے، اور فرمایا کہ کیا یعنی کہ تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ جو علماء کرام جو کہتے ہیں نا بعض بات کہ آپ مطلب نا جی جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ان میں کنٹراڈکشن ہے، تو ان کو نہ سنیں، کیونکہ عام قاری جو ہے یا لسنر جو ہے نا اس وہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ حقائق کیا ہیں، لہٰذا وہ ڈی ٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالنا چاہیں مہربانی ہوگی۔ دیکھیں جی، یہ بات وہ ہے کہ ہر آرگومنٹ میں کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، اور جب علماء یہ بات کرتے ہیں کہ عام لسنر جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا یا ان کی گمراہی سے وہ آگاہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کی بات ہی نہ سنیں، تو اس آرگومنٹ میں ایک سرٹن وزن تو ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپروچ درست نہیں ہے۔ اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی بات بھی سنیں اور اپنی بھی سنیں۔ پرابلم وہاں آتی ہے کہ ہمارے علماء کرام سے بعض اوقات لوگ کسی وجہ سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور وہ وجوہات بہت ساری ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، کیونکہ ادھر بھی بہت مسائل ہیں۔ اب یوں ہے نہیں کہ غامدی صاحب کے یہاں تو میری گمراہی ہی گمراہی ہے اور جو باقی ہمارے علماء ہیں ان کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، تو ادھر بھی مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل کوئی ایک دو نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ اگر میں ایک آسان مثال دوں، میرا ایک اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ میرے تو کوئی اسرا فالوورز ہے نہیں، بٹ کسی کے فالوور ہو تو ان کو بس یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے پاس نہ جانا اور اس کو پڑھنا نہ اور اس کو سمجھنا نہ، کیونکہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ اپروچ درست نہیں ہے۔ آپ نے اگر اسلامک بینکنگ کو غلط کہنا ہے، غامدی صاحب کو غلط کہنا ہے، کسی بھی چیز کو غلط کہنا ہے، تو لاجیکلی اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے قرآن کا اور انبیاء کا راستہ۔ قرآن اور انبیاء کا راستہ یہ ہے کہ بھائی تم عقل استعمال نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے، تم دلیل کو کیوں نہیں سنتے۔ جو آپ نے حدیث بتائی ہے نا، اس حدیث کے اندر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ایک کانٹیکسٹ ہے۔ میں اس کو کانٹیکسٹ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عمر کو ہی منع کیا کہ حدیث مت لکھو۔ اب کیوں منع کیا حدیث مت لکھو، اور حدیث کی ہم نے تو پھر اتنی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، تو وہ تو اس کے خلاف ہو گیا۔ یعنی اس وقت یہ ہے کہ ایک صاحب قرآن لکھ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ حضور کی بات بھی لکھ لیتے ہیں، تو قرآن کے اندر گڑبڑ ہونے کا چانس تھا۔ تو وہ لوگ جو قرآن لکھتے تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بس تم نے ایگزیکٹ قرآن کے الفاظ لکھنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، ان کی باقی باتیں یہاں نہیں لکھنی یا ان کاغذوں میں نہیں لکھنی۔ یہ کانٹیکس ہے۔ اس طرح جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اب آپ اس پر غور کریں اور بیچ میں آپ بائبل کا بھی ساتھ پڑھ رہے ہوں اور وہ کر رہے ہوں، تو اس سے کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں تو قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جاؤ اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ مومنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب عیسائیوں یہودیوں سے کہیں کہ جاؤ اپنی دلیل لے کے آؤ تم سچے ہو۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل تو تورات اور انجیل ہے۔ تو اب ہم نے تورات اور انجیل پڑھی ہی نہ ہو تو وہ جو اپنی انجیل لے کے آ جائیں گے، جی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو ہم نے تو پڑھی ہی نہیں ہوگی، تو ہم ان کو جواب کہاں سے دیں گے؟ تو جو مثلا احمد دیدات اللہ جنت نصیب کرے تھے یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، تو یہ انہوں نے ان کی کتاب میں خوب اچھی طرح پڑھ کے تو پھر ان سے آرگومنٹیشن کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن شریف میں پرانی کتابوں کو پڑھنا منع نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بی پریپیئرڈ اینڈ دین آسک دیم کہ جاؤ اپنی دلیل لے کے آؤ۔
وہ ایک سرٹن کانٹیکس میں ایک سرٹن پوائنٹ پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا، وہ ایسی بہت سی چیزیں، وہ حضور نے ایک دفعہ قبرستان جانے تھے، مردوں کو بھی منع کیا بھی قبرستان مت جائیں، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے اجازت دے دی. تو آپ کو اوورال اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہو کہ ہم دوسروں کی دلیل کو نہ سنیں، بلکہ الٹی تعلیم ہے. قرآن شریف بار بار کہتا ہے دلیل لاؤ دلیل لاؤ. تم کہتے ہو خدا کے بندے ہیں، اس کی کوئی سند تو ہے نہیں. تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل کا ہے. اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں ماننے کو تیار ہوں، دلیل تو لے کے آؤ اگر واقعی میں کو ہے. تو یہ اپروچ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ غامدی صاحب کا جب لفظ آتا ہے نا تو پھر وہ جذبات تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کو ایک دفعہ اگنور کر دیں. آپ اوور آل اپروچ کو سمجھیں کہ آپ کو پاس اگر کوئی آرگومنٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس پر کیا طرز عمل کرنا ہے. قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میری انڈرسٹینڈنگ میں تو یہی ہے کہ آپ نے اس آرگومنٹ کو سننا ہے، اور وہ اگر ان لاجیکل ہے تو آپ نے اس کو لاجک کی بیس پر ریجیکٹ کر دینا ہے. یہ اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو علماء کرام جو ہیں وہ مودودی صاحب کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی کتابیں مت پڑھیں، وہ گمراہ کر دیں گی، وہ گمراہ انسان ہیں، ان کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اور آج شاید ایسے کہنے والے لوگ بہت کم ہیں. اب مودودی صاحب کی بھی کوئی ساری باتیں صحیح تو نہیں، ان کی باتیں غلط بھی تھیں، لیکن ان کی بہت ساری باتیں جس کو ہم ایک روایتی انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں اس سے فرق تھی. انہوں نے اس روایتی انڈرسٹینڈنگ کو چیلنج کیا، اور ان سے اہل حدیث بھی ناراض تھے اور ان سے اہل سنت بھی ناراض تھے. جب اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو سارے ان سے ناراض تھے. تو غامدی صاحب کی بھی کچھ باتیں صحیح بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ باتیں بالکل ہی غلط ہے. اور مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو سنتے بھی تھے ہیں یا سنتے تھے، زیادہ تر نے ان کی ان باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. جب وہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں جی سود پہ گھر لے لو، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سود ہی نہیں ہے، تو میجورٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. میجورٹی کہتی ہے، چاہے ان کو ویسے پسند کرتے ہو، کہتے ہیں یہ کس قسم کی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. یا وہ اور کہتے ہیں جی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ داڑھی اسلام میں ہے ہی نہیں. تو ٹھیک ہے، ایک اسمال پرسنٹیج ہے جو شاید اس سے کنونس ہو جاتی ہوگی، بٹ میجورٹی از ناٹ کنونس. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو لیکن بہرحال آپ کی بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے اور نالج حاصل کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو کہیں سے ایسی بات کو پتہ لگتی ہے جو مثلا اس طرح کی ہے کہ سود بالکل جائز ہے یا پردے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اگنور کر دیں. اور اگر آپ کو کوئی اس میں کنونسنگ آرگومنٹ لگتا ہے تو پھر دوسروں کا آرگومنٹ پہلے ضرور چیک کریں کہ ہمارے کنونشنل جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بٹ یس، جیسے میں نے کہا کہ ہر آرگومنٹ میں ایک وزن ہوتا ہے. جب علماء ایسا کہتے ہیں کہ جی مت سنیں، تو اس میں ایک ڈیفینیٹلی اس میں بھی ایک وزن ہے سرٹن، کہ عام آدمی، عام لسنر جو ہے وہ اس سے کنفیوز ہو جائے گا. مگر اگر ایسا ہے اور آپ نہیں بھی سن رہے، تب بھی اپنی اپروچ اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں کہ نالج حاصل کریں. یہ چند معاملات ہوتے ہیں زندگی میں جن کے اوپر آپ کو دین کی نالج چاہیے ہوتی ہے، تو نالج حاصل کریں بجائے لوگوں کو. اگر بائک آؤٹ بھی کرنا ہے تو چلیں ٹیمپریری بائک آؤٹ کر لیں، مگر پھر اس کے بعد نالج ضرور حاصل کریں. میرا انڈرسٹینڈنگ یا میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ان لائنوں پہ ہم بات کریں جی. اسی کا ایک تھوڑا سا میرا کہہ لیں کہ آبزرویشن ہے یا انالیسس ہے کہ وہ جو ہے نا جی ہماری سوسائٹی میں ہیں جی، امت مسلمہ میں بھی، کہ ظاہر بات ہے مختلف تھاٹ پروسیس ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اور وہ بجائے ایک دوسرے کے، ایک تو ہے نا جی جو علم ہے وہ مومن کی متاع ہے جی، ایک مومن کی متاع ہے، لیکن وہ اپروچ کچھ اس طرح رہی کہ جی ایک دوسرے کے ساتھ ایون آپس میں بھی امت میں وہ بڑا سخت لائن ہوگی کہ بھئی یہ فرقہ اے ہے، یہ فرقہ بی ہے، یہ فرقہ سی ہے، میرا یہ اسکول آف تھاٹ ہے. باقی سارے جو ہے نا فرقہ بی نے اگر کوئی ایک بات، دو چار باتیں غلط کر دی ہیں تو اب وہ باقی ساری باتیں بھی ان کی غلط ہیں جی. اور اس کے کیا کانسیکوینس ہوا جی ہماری امت کو کہ اتنی ڈویژن ہو گئی، اور بات ایون اس تک آ گئی ایک دوسرے کا بائیکاٹ، اور پھر بات ایون سختی تک بھی آ گئی ہے جی، ایک دوسرے کو مارنا مرنا بھی آ گیا جی. اور یہی بات ہے کہ ہم باقی بھی جو نان مسلم جو لوگ ہیں جی، کچھ مطلب ہماری مسلمان کمیونٹی میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بالکل نان مسلم سے رابطہ ہی نہیں رکھنا. اچھا، ایک کویسچن بڑے ذہن میں آتا ہے، میں امریکہ بھی رہا کچھ عرصہ جی، ہے جی، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے امریکہ میں مسلمان کچھ کہتے تھے ہم نے نان مسلم سے رابطہ ہی نہیں رکھنا. مطلب وہ، میں یہ کہتا تھا اگر وہ بھائی ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، ان کی بات سنیں گے نہیں، تو کیسے ایون ان کو اسلام کی ہم دعوت دیں گے، ہیں جی.
تو بالکل میرا خیال ہے کہ اگر بہت ہارڈ لائن اپروچ رکھی جائے، تکبر کیا جائے مختلف فرقوں کے ساتھ بھی اور ایون دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، پھر ہم اپنی بات اسلام کی نہ ان تک کنوے کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہم چیز فردر لائف میں سیکھ سکتے ہیں. یہ میں 2 سینٹ کہنا چاہتا تھا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.